یہ بات ہے 1005 کی، جب محمود غزنی نے ملتان کے کرماتین حکمران عبدالفتح داؤد کے خلاف ایک مہم کی قیادت کی۔ شہر کو ہتھیار ڈال دیے گئے اور عبدالفتح داؤد کو اس شرط پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کی اجازت دی گئی کہ وہ سنت پرستی پر قائم رہے گا۔ اسماعیلیوں کی حکومت صرف نام کی ہوتی جا رہی تھی۔ محمود کے خلاف بھی بغاوتیں سر اٹھانے لگیں اور منگول، جو اپنے دور میں بہت ظلم و ستم کی داستان بنا رہے تھے، انہوں نے بھی ملتان کی طرف رخ کیا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے زین العابدین اور آپ ہسٹری وذ زین میں قدیم ملتان کے بارے میں جان رہے ہیں۔ چلیں سنتے ہیں آگے کی کہانی۔ 1007 میں محمود نے اپنے سابق وزیر اور ہندو مذہب قبول کرنے والی نواسہ خان کے خلاف مہم چلائی، جو عبدالفتح داؤد کے ساتھ مل کر اس خطے پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتی تھی۔ 1010 میں محمود نے ایک بار پھر داؤد کے خلاف ایک مجازی مہم چلائی تاکہ وہ اسے جلا وطن یا قید کر سکے۔ اس نے ملتان میں سورج مندر کے کھنڈرات کے اوپر تعمیر ہونے والی اسماعیلی اجتماعی مسجد کو تباہ کیا اور شہر کی قدیم سنی مسجد کو بحال کیا۔ 11ویں صدی کے اسکالر ابو منصور البغدادی کے مطابق محمود کے حملے کے دوران ہزاروں اسماعیلیوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ ملتان پر غزنویوں کے حملے کے بعد مقامی اسماعیلی برادری الگ ہو گئی۔ ان کا ایک گروپ دروز مذہب کے ساتھ جڑ گیا، جو گولان کی پہاڑیوں، شام اور لبنان میں آج بھی زندہ ہیں۔ محمود کی موت کے بعد اس شہر نے غزنوی سلطنت سے آزادی حاصل کر لی اور ایک بار پھر اسماعیلی حکمرانی میں آ گئے۔ 11ویں صدی کے شروع تک عرب جغرافر محمد الادریسی نے ملتان کو ایک بڑے شہر کے طور پر بیان کیا، جس کا ایک محل اس کے چاروں طرف کھڑا تھا۔ 1175 میں محمد غوری افغانستان سے گومل کے رستے پنجاب میں داخل ہوا اور ملتان میں دوبارہ سے قائم ہونے والی اسماعیلیوں کی حکومت کو ختم کیا اور ملتان کو مکمل طور پر فتح کیا اور ملتان کو غوری سلطنت کا حصہ بنایا۔ ایسے ملتان دلی کے مملوک خاندان کا ایک صوبہ بن گیا، جو کہ دلی سلطنت کا پہلا خاندان تھا۔ ملتان کی اسماعیلی برادری 1175 میں غوریوں کے خلاف ایک ناکام بغاوت میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ 1210 میں مملوک سلطان قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد ملتان نصیر الدین قباچہ کے زیر اقتدار آیا، جس نے 1222 میں خوارزم سلطنت کے سلطان جلال الدین منگبورنو کے حملے کو ناکام بنایا، جس کی جڑیں کونیا اور گنج میں تھیں، جو کہ آج کے جدید ملک ترکمانستان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد چنگیز خان کی بھیجی ہوئی منگول افواج نے 40 دن تک ملتان کا محاصرہ کیا، لیکن زیادہ دن ٹک نہ سکی۔ منگول فوج سرد ترین علاقوں میں رہنے کے عادی تھے۔ اتنی گرمی میں مسلسل رہنا ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اتنی ہونہار فوج ہونے کے باوجود قباچہ کی فوج کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور واپسی کا راستہ لیا۔ اسی سال قباچہ کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد ترک بادشاہ التمش نے ایک مہم میں ملتان کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ پنجابی شاعر بابا فرید 1200 کی دہائی میں ملتان کے قریب کے گاؤں کوتھیوال میں پیدا ہوئے، جن کا مزار شریف اجودھن پور میں ہے، جس کا نیا نام پاک پتن شریف ہے۔ 1236 میں منگولوں نے پھر ایک دفعہ ملتان پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور 1241 میں جب منگولوں نے لاہور پر حملے کے بعد پھر ملتان کا رخ کیا تو وہ پہلے کی طرح پھر سے ناکام ہوئے۔ 1246 میں منگولوں نے اس شہر کو تاوان کے طور پر تھام لیا۔ 1249 میں یہ شہر
کرغلد کے ہاتھوں گر گیا جب شیر خان نے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ 1257 میں سلطان غیث الدین بلبن سے بغاوت کرنے سے پہلے عزت الدین بلبن کشلو خان نے 1254 میں ملتان کو فتح کر لیا تھا۔ بغاوت کے بعد وہ عراق بھاگ گیا، وہیں منگول فوج میں شامل ہوا، واپس آ کر اس شہر کی دیواریں ختم کر دیں اور ملتان پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ 1279 میں ایک بار پھر منگولوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن فیصلہ کن شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1300 کی دہائی میں دلی سلطنت کے تیسرے سلطان، جن کا تعلق ترک خاندان سے تھا، غیث الدین تغلق نے یہ علاقہ فتح کیا۔ ملتان کے آس پاس کے علاقوں میں غیث الدین تغلق کے بیٹے محمد تغلق نے اپنے دور میں اتنے ٹیکس لگا دیے کہ وہاں تباہی مچ گئی۔ 1328 میں ملتان کے گورنر کشلو خان محمد تغلق کے خلاف بغاوت میں اٹھ کھڑا ہوا، لیکن جلدی ہار مان گیا۔ شاہ رکن عالم کا مقبرہ تغلق کے دور میں مکمل ہوا تھا اور اسے تغلق کی پہلی یاد بھی سمجھا جاتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مزار اصل میں غیث الدین کے مقبرہ بننے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، لیکن غیث کے دلی کے شہنشاہ بننے کے بعد یہ مزار رکن عالم کی اولاد کے لیے عطیہ کیا گیا۔ 1300 کی دہائی میں معروف عرب ایکسپلورر، پرنس آف ٹریولرز ابن بطوطہ نے محمد تغلق کے دور حکومت میں ملتان کا دورہ کیا، جہاں اس نے یہ نوٹ کیا کہ ملتان درآمد شدہ گھوڑوں کا تجارتی مرکز تھا۔ ملتان غلاموں کی تجارت کا مرکز بھی تھا، حالانکہ تغلق کے بیٹے فیروز شاہ تغلق نے 1300 کی دہائی کے آخر میں غلامی پر پابندی عائد کر دی تھی۔ 1397 میں 1397 میں ملتان کو تیمر لین، جسے دنیا تیمور کے نام سے جانتی ہے، کے پوتے پیر محمد کی فورسز نے 6 ماہ کے محاصرے کے بعد 1398 میں شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ بڑے تیمر لین اور خضر خان، ان دونوں نے مل کر دلی کو برطرف کر دیا۔ 1414 میں ملتان کے خضر خان نے دولت خان لودھی سے دلی پر قبضہ کیا اور سید سلطنت یعنی کہ دلی سلطنت کی چوتھی سلطنت قائم کی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سید خاندان کے بعد ملتان کا حکمران کون بنا، ملتان کس کے ہاتھوں میں گیا، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے۔ ملتان کتنا پرانا ہے کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں کمنٹس میں آپ ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو لائک کریں۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔